شام نے شانگلہ کے لیے کیا کام کیا. میرا ایک ٹی وی میں لائیو انٹرویو تھا پشتو چینل پر, تو کسی نے وہی سوال کیا کہ انجینئر صاحب سے پوچھے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کام کیا. میں نے کہا جب شام کو اپنے گھر جائے تو اپنی ماں باپ سے پوچھے. اس زمانے میں شانگلہ میں جب ہم آتے تھے شرکیوٹل میں ٹھہرتے تھے اور 10 12 16 گھنٹوں میں پہنچے تھے بیشامو اور مارتنگا اور پورن. کوئی روڈوں کا تو نام و نشان, جس طرح کڈے تھے, جو گاڑیاں آتی تھی آپ سب کے سامنے. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور مجھے موقع ملا تو میں نے سب سے پہلے بنا دیا, یہ مین روڈ بنا دیا, پہلی دفعہ بھی میں نے بنا دیا. اور آج دوبارہ یہ تھوڑا سا ٹھیکیدار جو بھی ہے اس کا میں عید کے بعد صحیح کلاس لوں گا کہ یہ دوبارہ بھی بنا دیا اور یہاں بھی کام ہو رہا ہے. اس طرح بات نہیں, میں اس میں جاتا ہوں لمبی داستان ہے کس کس چیز میں جاؤ. اگر یہاں زلزلے آئے تو آپ کے ساتھ رہا, کتنے اربوں روپے یا لوگوں پر تقسیم کیے, گھر گھر کے, کسی کا گھر گرا تھا نہیں گرا تھا. میں نے کہا یہ غریب لوگ ہیں, سب کو معاوضہ اور کمپنسیشن ملنا چاہیے. یہ جو سڑکیں اور جو بھی دیکھ رہے اس زمانے کے ہسپتال دیکھ رہے, اسکول, ہر ایک چیز میں اپنا حصہ ڈال دیا. بات لمبی ہو جانی ہے, میں آخر میں پھر بھی اس میں آؤں گا اور آپ سے پشتو میں بات کروں گا. تو یہ ہماری سیاست کا, مگر میرے ساتھ کوئی پراونشل صوبائی اختیار تھا ہی نہیں. میرے ساتھ جو بھی تھے خواہ وہ جس سیکٹر میں تھے, ایک سیکٹر میں ہماری تھوڑی کمزوری, جو میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بات بھول جاتا ہوں, میں ہر بات یاد بھی رکھتا ہوں. وہی جو آئی ٹی سیکٹر ہے, انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اس بیلے بابا ڈیرائی وربن میں, آگے کانا اولندر میں, مارتنگ میں, مخوزی میں, مختلف جگہوں میں ایشو ہے. میں اس پر کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہاں بھی آپ کو 100% سہولت مل جائے گا, اسی پر میں لگا ہوں. اس طرح نہیں کہ میرے خیال میں نہیں. تو یہ کوئی آسان اور اس کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے. ہر ایک فیلڈ میں کس کس چیز کو گن لوں گا. اگر آپ دہشت گردی کے زمانہ یاد رکھ کے اس جگہ جہاں ہم کھڑے تھے, اس طرح ٹائم آیا کہ یا پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا, یا ملیٹنٹ نے اپنا جھنڈا لگا لیا, یا کہ ایڈمنسٹریشن پولیس سار یہاں سے نکل گئی اور یا پاکستان کی حکومت اور ریٹ بھی ختم ہوئی. اس زمانے میں بھی آپ کو میں نے اکیلا نہیں چھوڑا. اگر 7 دفعہ موت دے گئے کہنے پر آسان ہے, عملی طور پر کوئی ایک پٹاخہ بھی دے کے آواز سنے پھر اس راستے پر جاتے ہی نہیں ہے. اگر میں نے 7 دفعہ موت دے کر پھر بھی آپ کی نمائندگی کرتا رہا, آپ کا آواز بلند کرتا رہا, آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. میں اس قوم کو بھی داد دیتا ہوں, سیکیورٹی ایجنسیز افواج پاکستان سمیت ان کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ سب کی تعاون سے وہی ممکن ہوا اور یا دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر جگہ اس طرح ٹریٹ نہ کریں. ہم نے بہت مشکل دیکھے, ہمارے کئی جانوں کے قربانیاں بھی دیے, مالی قربانیاں بھی دیے, اور یہ لوگ آئی ڈی پیز بھی بنے, اپنے مکانوں سے نکل کر اپنے ملک میں مہاجر بھی بن چکے. اس لیے پورے پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دیے, اور پورے پاکستان کو ان کا ریسپیکٹ کر لینا چاہیے اور اس قربانی کا احترام کر لینا چاہیے. اور اس کو ہر وقت کہ ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات دے کے اپنے ذہنوں سے نہیں نکال لینے چاہیے.